بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ لوگوں نے کیے بھی ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کی وہ حاجتیں پوری بھی کی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رحمان رحیم ہے، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ نوازتا ہے۔ ہم لوگ صرف انسان جو ہیں، ہمیں مانگنے کا ہمارا انداز، ہمارا یقین، ہمارا یعنی جو طریقہ کار ہے وہ اول آخر درود شریف دعا میں پڑھ کے ہم دعا مانگے، خشوع و خضوع سے مانگے، اللہ رب العزت سے یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگے، اور بے پرواہ دل سے ہم دعا نہ کریں۔ ہم دعا کو بہت لگن اور یقین کے ساتھ کریں۔ جتنا ٹائم ہم وظیفے میں لگاتے ہیں اتنا ہی ٹائم ہم دعا میں لگائیں۔ ہم رو کے اللہ سے دعا مانگے اپنے مشکلات کے لیے، اور اگر رو کے نہیں مانگ سکتے تو تب بھی ہم اپنا چہرہ جو ہے وہ رونے والا بنا لیں، شکل رونے والی بنا لیں، آواز روحانسی کر لیں، کچھ بھی کر لیں۔ دیکھیں آپ لوگ جیسے اپنی ماں سے ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے، بچہ اپنی ماں سے چیز مانگ رہا ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماؤں کو وہ چیز دینا مناسب نہیں لگ رہا ہوتا تو ماں نہیں دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کبھی ماں کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، کبھی اس کا دامن زور سے پکڑ لیتا ہے، کبھی اس کی انگلی دبوچ لیتا ہے، کبھی اس کا بازو پکڑ لیتا ہے، کبھی اس کو گھسیٹنے لگ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ اپنی بات آخر میں منواتا ہے اور ماں اس کی بات مان لیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ اپنے انسان سے محبت کرتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت بہت شرم اور حیا والے ہیں۔ اللہ پاک کو شرم آتی ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو اگر پھر اللہ پاک کو مطلب یہ چیز نہیں ہوتا کہ اللہ پاک اس کو اگر نہیں دیتا تو اللہ پاک کو شرم آتی ہے، اللہ پاک اس انسان کو نوازتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے ہم لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری لیے کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے کہ جو وہ ہم وظیفہ کریں، ہم دعا کریں تو وہ قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں، میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ لوگ مایوس ہو جائیں، یا آپ لوگ یہ کہیں کہ اللہ رب العزت ہماری نہیں سنتا۔ اللہ رب العزت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ اور میں تو اکثر اس چیز کو حیران ہوتی ہوں کہ میں اگر کچھ دعائیں میں نے جو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے کی ہوتی ہیں، لیکن میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتی ہوں۔ میں اپنے دل کو اگر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، میرا کوئی وظیفہ اس کا پورا جیسے میں وظیفہ کر لوں اور میرا وہ کام نہیں ہوتا، تو میں کبھی بھی یہ بات دل میں نہیں لاتی ہوں کہ اللہ پاک میری سن نہیں رہا، بلکہ میں یہ کہتی ہوں، یا رب العالمین آپ راضی رہو، میں آپ سے راضی ہوں۔ یا رب العالمین بے شک اس میں آپ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوگی کہ آپ نے ابھی میرا یہ کام نہیں کیا۔ اور میرے اکثر میں وظائف کرتی ہوں تو میرے اکثر ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو فوراً ہو جاتے ہیں، اور اکثر ایسے کام بھی ہوتے ہیں کہ جو میرے پینڈنگ ہو جاتے ہیں، وہ جو نہیں ہوتے۔ لیکن میں اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ میں نے جس کام کے لیے وظیفہ کیا ہوتا ہے، اور جیسے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہوتی ہے، جس ترتیب سے جو خواہش کی ہوتی ہے، بالکل ویسا ہی کچھ عرصے کے بعد وہ میرا سارا کام ہو جاتا ہے، اور میں پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اپنا یہ معمول زندگی کا بنا لیں کہ آپ نے اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا ہے، ہر وقت مانگتے رہنا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ صرف وظیفہ پڑھو گے تو آپ مانگتے رہو گے، آپ اپنا تسلسل جاری رکھو مانگنے کا، کیونکہ اللہ رب العزت کو مانگنا بہت پسند ہے۔ اور آپ لوگ مانگو، بجائے اس کے کہ آپ انسانوں سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرو، آپ انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، بس آپ اپنا ایک معمول زندگی کا بنا لو کہ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہمیں کچھ بھی چاہیے تو ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بوٹ کا ایک تسمہ ہو یا نمک ہو، یہ تک اللہ پاک سے آپ نے مانگنا ہے، تو اللہ پاک آپ کو نوازتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ اپنے اندر شکر کی عادت ڈالیں۔ جو انسان اپنے اندر شکر کی عادت ڈالتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید نوازتا رہتا ہے، اور میں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ اللہ نوازتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اور کبھی بھی اپنے سے اوپر والے انسانوں کو آپ مت دیکھو کہ فلاں کے پاس تو یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، حسد مت کرو، کینہ پروری مت کرو، بس نیت اور دل صاف رکھو اور صاف دل سے مانگو، صاف نیت سے مانگو اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ جو کام نہیں ہوتا، جو سہولیات آپ کو اچیو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے یہ سوچ کے ان پہ صبر کرنا ہے کہ اس میں یقیناً اللہ رب العزت کی بہت بڑی مصلحت ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ پاک کی بہت مصلحت ہوتی ہے۔ تو یہ تو میں آج کا یہ خوبصورت باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو، میرا تو دل کرتا ہے کہ میرے جتنے سننے والے لوگ ہیں، مجھے دیکھنے والے سننے، میں ان سب کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو یقین کرواؤں کہ آپ لوگ اس چیز کا یقین رکھو کہ اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا، جلد ہو یا بدیر ہو، اور نہیں جن چیزوں سے نوازتا تو اس میں اللہ پاک کی بہت بڑی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم انسانوں کو وہ مصلحتیں پتہ چل جائیں تو ہم کبھی بھی نہ شکوے کریں گے اور نہ شکایت کریں گے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اللہ پہ یقین اعتماد رکھیں گے اور اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ نہیں ہے، یہ سمجھ لے کہ وہ ایک پورے دن کا ایک عمل ہے۔ وہ آپ ایک پورے دن میں بھی کر سکتے ہو، اور ایک پورا دن اور پوری رات میں بھی کر سکتے ہو۔ یعنی کہ اگر آپ آج صبح سے لے کے مغرب تک کرنا چاہو تو پورے دن میں اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر پورے دن میں نہیں ہوتا تو آپ صبح سے مغرب تک، اور پھر مغرب کے بعد اگلے صبح تک بھی آپ یہ لگاتار ایک پورا دن اور ایک پوری رات میں بھی یہ عمل کر سکتے ہو۔ یقین مانیے اتنا مجرب، اتنے عجیب الغریب اس کا معجزہ ہے کہ میں نے خود اس کا معجزہ دیکھا ہوا ہے۔ ایسا ہو گیا تھا کہ آج سے تقریباً کوئی 23-24 سال پرانی بات ہے، ہمارا جو بزنس تھا، جو میرے ہسبینڈ کا جو کام تھا، وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور سڈنلی یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا، تو میں نے یہ وظیفہ خود پرسنلی یہ میں نے وظیفہ کیا۔ میں نے اپنے تمام بچوں کو بٹھایا، ہم نے صبح سے شام تک کیا۔ آپ یقین کریں ہمارا 4 سال سے وہ جو بزنس ہمارا بالکل ڈوبا ہوا تھا، جس کے بالکل اثرات تک نہیں تھے کہ یہ دوبارہ کبھی اسٹیبل ہوگا یا اس طرح ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ چیز دیکھ لیں گے کہ ہمارا کاروبار دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا۔ اور بلیو می کہ جس دن ہم نے مغرب کی صبح سے لے کے ہم نے مغرب تک یہ ختم کیا، اور اگلے دن صبح مطلب کہ ہمیں یہ گڈ نیوز مل گئی تھی کہ ہمارا کاروبار دوبارہ سے اپنی جگہ پہ آ گیا تھا، اور بالکل یعنی مکمل ویسے کا ویسا ہی آ گیا تھا کہ جس کنڈیشن میں وہ گیا تھا، اور ہمیں وہی انکم سورسز دوبارہ سے پہلے دن سے ہی سٹارٹ ہو گئے تھے کہ جو ہمارا تھا، اور جو 4 سال سے ختم ہو چکا تھا۔ بہت مختصر عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے۔ یہ ہے آپ لوگوں نے 30,000 دفعہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اس کو 30,000 دفعہ، 3,000 نہیں ہے، 30,000 دفعہ 30,000 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور ایک ہی دن میں پڑھنا ہے۔ اور اب اکثر لوگ یہ ہے کہ میرے سے جیسے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم اس میں بول سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، جو ایسے لینتھی وظائف ہوتے ہیں ان میں وہ پوچھتے ہیں۔ ویسے یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے، تو آپ لوگ اس میں کھا پی بھی سکتے ہیں، چل پھر بھی سکتے ہیں، آپ واش روم میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یعنی اس کے جو ہر چیز کا ایک ادب آداب تو ہوتا ہے نا۔ ہر جو ہم اللہ رب العزت کی اب ہم بارگاہ الہی میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ سے کچھ لینا چاہ رہے ہیں، مانگنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس کی جو پاک کلمات ہیں ہم اس کی گستاخی نعوذ باللہ استغفار اگر ہم چھوٹی موٹی بھی ہم سے ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو گناہ کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں ہم سے، اور دوسرا یہ کہ ہم گناہ کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ جب سب مل کے شروع کریں گے، سب نے اکٹھے جب بیٹھیں گے تو آپ لوگوں نے درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور جب بالکل آخر میں 30,000
پورا ہو جائے گا تو اس وقت بھی ہر بندہ درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لے گا، یعنی کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ پھر اگر کھانے کا وقت آتا ہے، آپ لوگ سارے کھانے کے لیے اٹھ رہے ہو، یا کوئی واش روم جا رہا ہے، یا کوئی فون وغیرہ آ گئے وہ سننے کے لیے اٹھ رہا ہے، یا کوئی اور ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ایمرجنسی میں اس نشست سے اٹھنا پڑ رہا ہے، اس عمل کے بیچ سے اٹھنا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اٹھتے وقت ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور جب آپ دوبارہ بیٹھیں گے تو پھر ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری سمجھ آ گئی ہوگی، اور پھر سے ایک دفعہ دوہرا دوں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 30,000 دفعہ 30,000 ٹائم ایک ہی نشست میں، ایک ہی ٹائم میں، یعنی کہ وہ نشست سے مطلب یہ کہ وہ آپ نے صبح سے شام تک، اور اگر صبح سے شام تک آپ افراد کام میں نہیں ہو پا رہا تو پھر رات کو بھی آپ پوری رات اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا واقعی میں آپ اتنا عجیب الغریب معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے یعنی آپ کو کوئی نیت نہیں کرنی پڑے گی، آپ خود اس کا معجزہ دیکھیں گے۔ یہ بہت معجزے والا عمل ہے انشاءاللہ تعالی، اور میں نے اس کا معجزہ دیکھا ہوا ہے، اور آپ لوگ کریں انشاءاللہ، آپ لوگ بھی اس کا معجزہ دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ، بلکہ آج کا عمل جو ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ چلتے ہیں ہم آج کے اب ٹوٹکے کی طرف۔ اکثر جو مطلب خواتین ہوتی ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں خوبصورت صاف ستھرے ہوں، سکن ہماری نیٹ ہو، سکن فیئر ہو، اس طرح۔ تو اسپیشلی جو ہاتھ پاؤں ہیں، اور اب جیسے کہ سردیاں آ گئی ہیں تو سردیوں میں تو ہاتھ پاؤں کھردرے ہو جاتے ہیں، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، رف ڈل سکن ہو جاتی ہے، آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، مطلب سارے آپ کے مسئلے مسائل بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایسے کریں کہ ایک ٹب میں یا بالٹی میں آپ پانی گرم کر کے ڈالیں، اور وہ پانی نیم گرم نہیں ہونا چاہیے، وہ اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کا پاؤں اس کو برداشت کر سکے، یعنی کہ نیم گرم سے زیادہ ہو اور سخت گرم سے کم ہو، یعنی آپ اس میں پاؤں ڈپ کریں تو وہ آپ کے پاؤں اس کی گرمائش برداشت کر سکے، اتنا گرم پانی ہونا چاہیے۔ اس کے اندر آپ ڈالیں گے تھوڑا سا شیمپو، زیتون کا آئل، بادام کا آئل، اور اس کے علاوہ آپ اس میں تھوڑا سا ڈیٹول ڈالیں گے۔ اس کے اندر آپ 1 چمچ نمک اور 1 چمچ سوڈا ڈالیں گے۔ پھر آپ اس کے اندر پاؤں جب ڈپ کر لیں گے، آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ 25 منٹ، آپ جتنا زیادہ ٹائم اس میں پاؤں ڈپ کرو گے تو آپ کے لیے اچھا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک برش اپنے پاس رکھ لیں، جیسے مینی پیڈی کا ایک برش ہوتا ہے، وہ آپ کہیں سے بھی کاسمیٹکس شاپ سے پتہ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا۔ آپ نے اس کو پھر سرکل کے ساتھ اپنے نیلز کو، اپنے پاؤں کے اوپر نیچے کی سطح کو، سب کو آپ راؤنڈ شیپ میں اس برش کو اسکربنگ سٹائل میں، مساج والے سٹائل میں آپ اس کو کریں۔ اور جو آپ کی ایڑیاں ہیں، پھر آپ کے پاس جو فٹ اسکربر آپ کے پاس کسی قسم کا بھی اویلیبل ہو تو اس سے آپ اپنا پیچھے ایڑیوں کو صاف ستھرا کریں۔ پھر آپ اس کے بعد آپ اگر آپ کے پاس کوئی ایک آدھ کریم گھر میں اویلیبل، موئسچرائزنگ کریم یا مساج کریم، کوئی سی بھی کریم، تو آپ یہ پاؤں پہ لگا کے اس سے بھی تھوڑی دیر مساج کر لیں۔ مساج کرنے کے بعد آپ پاؤں کو دھو کے صاف ستھرا کر کے، اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی فٹ ماسک موجود ہے تو وہ آپ لگا لیں، نہیں تو کوئی ملتانی مٹی وغیرہ لگا لیں، اور اس کے بعد وہ ڈرائی کر کے اس کو ریموو کر کے، اس کے بعد آپ موئسچرائزنگ لگا کے آپ اس کو پاؤں کو ساکس پہن لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ شروع میں جب آپ اپنا پاؤں کو ڈپ کرنا سٹارٹ کرو گے تو بالکل سٹارٹنگ میں آپ پاؤں کو ایک دفعہ اچھے سے واش کر کے، آپ کسی بھی قسم کی کوئی سکن بلیچ جو مارکیٹ میں بہت سارے اس میں اویلیبل ہوتی ہے، تو وہ آپ اپنے پاؤں پہ 10 سے 15 منٹ لگا لیں، اور لگانے کے بعد پھر آپ یہ سارا عمل کریں تو پھر تو آپ کے پاؤں بہترین سے بہترین ترین صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اور یہ عمل آپ ہر ہفتے بھی کر سکتے ہیں، آپ 15 دن میں بھی ایک دفعہ کر سکتے ہیں، آپ 10 دن میں بھی ایک دفعہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹوٹکا، آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک آپ سب سے آج درخواست ہے کہ ایک فیمیل بیمار ہیں، ان کو کینسر ہے، ان کا آپریٹ ہوا ہے، تو آپ سب سے اپیل ہے ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا سب، اور ان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔